سیما بقیت اللہ فی الارض امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما السلام ما هو من شيعتنا إلا صديق شهيد صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام صلوات. جس حدیث کا انتخاب کیا تھا اس سلسلہ مجالس کے لیے جس کی آج آخری مجلس ہے، اس حدیث میں سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من شیعتنا الا صدیق شہید، ہمارا کوئی شیعہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ صدیق ہے اور شہید ہے. زید بن ارقم جو صحابی رسول تھے وہاں موجود تھے، انہوں نے سوال کیا ان یکون ذالک وہم یموتون علی فرشہم، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ کے تمام شیعہ شہید ہوں جبکہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو اپنے بستروں پر مرتے ہیں، وعلیکم السلام، اپنی نیچرل ڈیتھ مرتے ہیں. امام نے جواب میں فرمایا اما تتلو کتاب اللہ، کیا تم نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے الذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہی صدیق ہیں اور وہی اپنے پروردگار کے نزدیک شہید ہیں. حدیث جو ان سلسلے مجالس میں جس حدیث کی بحث چل رہی تھی اور جو موضوع تھا وہ ایمان تھا، اور کیسے انسان اس درجے پر پہنچ سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے کہ اس درجے پر پہنچے جہاں اس کا شمار شہداء میں ہو اور اس منزل پر ہو کہ اللہ اس کے اعمال کو قبول کرے اور اس کا شمار دوستان اور یاوران آل محمد میں سے ہو. گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ معرفت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور وہ بنیادی قدم ہے کہ جس سے انسان ایمان کے
سٹیپس کو چڑھتا ہے اور اوپر تک پہنچتا ہے. اور وہ 10 مراحل جو تھے، 10 سٹیجز تھے ایمان کے، وہ حدیث جس کا ڈسکشن تھا الایمان فی 10، ایمان 10 سٹیجز میں ہے، ایمان 10 لیولز میں ہے. اور ان 10 سٹیجز میں سے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ معرفت کا ہے. بقیہ جو سٹیجز تھے بتایا تھا کہ 4 پہلے ہیں، 4 بعد میں ہے، اور ان دونوں کو بیچ میں جو چیز کنیکٹ کرتی ہے وہ ورع اور اجتہاد ہے. جو پہلے کے 4 تھے وہ معرفت اور طاعت تھے، اور علم اور عمل تھے. معرفت اور طاعت یعنی اوبیڈینس، اطاعت، اور علم اور عمل سے تو آپ واقف ہیں. اور جو آخری تھے وہ صبر اور یقین، اور رضا اور تسلیم. رضا اور تسلیم، رضا یعنی سیٹسفیکشن اور تسلیم یعنی سبمیشن. انسان جب اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تسلیم کے، تب وہ اس منزل پر پہنچتا ہے کہ اس کا دین مکمل ہوتا ہے، اور وہ ایمان کی ایسی منزل پر ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے 12 مجلسوں میں سنا ہوگا کہ سید الشہداء عاشور کی اس منزل پر پہنچ کر کہ جس سے اور بلند منزل اسلام میں نہیں ہو سکتی ہے اور اس سے اوپر کوئی جا بھی نہیں سکتا ہے، آپ کا آخری جملہ یہی تھا رضا اور تسلیم کے متعلق. جب آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا رضم بقضائہ تسلیما لامرہ. اب اس کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. یہ وہ منزل ہے جہاں تسلیما لامرہ کی منزل ہے کہ انسان پوری طرح اللہ کے ہر حکم کے سامنے تسلیم ہو جائے اور واقعی اللہ کا بندہ ہو. کیونکہ آج آخری مجلس ہے اور پھر گفتگو اب اس میں ہو نہیں پائے گی، اس لیے بہت ہی مختصراً یہ 2-3 سٹیجز کا ڈسکشن کر لیتے ہیں اگر اللہ نے توفیق دی، تاکہ پتہ چلے کہ کس طرح ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ کچھ حد تک ان مراحل کو، ان سٹیجز کو ہم طے کر سکیں اور اللہ کے نزدیک ہمارے اعمال قبول ہوں. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ معرفت اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم لقاء المعرفہ ہے. اور لقاء کی میننگ کل آپ کے لیے واضح کہتا ہے، لقاء عربی میں کہتے ہیں یعنی بیج بونا، سیڈ، ٹو سو دا سیڈز. علم کے ذریعے انسان معرفت کے بیج بوتا ہے. یعنی جب انسان پڑھتا رہتا ہے، اور آج کل الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کتابیں انگلش میں اویلیبل ہیں، انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا حدیثوں کتابوں کا، اور بہت اچھا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. اور جو لوگ ان سلسلوں کو چلا رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. ترجمہ کر رہے ہیں، حدیثیں بھیج رہے ہیں، ای میلز بھیج رہے ہیں حدیثوں کے، بہت ہی اچھی چیز ہے. اور یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے تاکہ حدیثوں کے ذریعے امر آل محمد زندہ رہے. اور خود ائمہ نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہماری حدیثیں لوگوں تک پہنچاؤ، ہماری باتیں لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ جب لوگ ہماری باتیں سنیں گے تو پھر یقیناً ہم کو فالو کریں گے. جب انسان سنے گا حق کی بات تو اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے، اس کے لیے ایک دم کلیئر ہو جائے گا. اور کوئی بھی عقل مند انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ جب باتوں کو دیکھتا ہے اور کمپیئر کرتا ہے تو خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اگر عقل مند ہے تو. اور اگر اس کے پاس عقل نہیں تو ہم لوگوں کا خطاب ایسے آدمیوں سے ہے بھی نہیں کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے تو اس سے بات کر کے فائدہ بھی نہیں ہے. تو علم ایسی چیز ہے کہ جو معرفت کے بیج بوتی ہے، اسی لیے علم کی اتنی تاکید ہمارے یہاں ہے. اور علم کے متعلق اتنی حدیثیں ہیں تمام معصومین سے کہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بہار الانوار میں 2 والیومز پورے علم کے اوپر لے کر آئے، 2 والیومز. اور اتنی تاکید پڑھنے کی، پڑھانے کی. فضل العالم والمتعلم، ثواب العالم والمتعلم، پڑھنے کا ثواب، پڑھانے کا ثواب، فضیلت عالم کی، فضیلت پڑھنے والے کی بہت زیادہ. ثواب التعلیم والہدایہ، ہدایت جو کرتا ہے، جو کسی کو پڑھاتا ہے اس کا ثواب کیا ہے، جو پڑھتا ہے اس کا ثواب کیا ہے. کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی لن یہدی اللہ بک رجلا خیر مما طلعت علیہ الشمس وغربت.
اے علی اگر اللہ نے تمہارے ذریعے ایک آدمی کو صحیح راستہ دکھا دیا تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا سورج پورے کائنات پر روشنی ڈالتا ہے. ایک آدمی. یقیناً علی علیہ السلام تو ہادی تھے ہی، اور قرآن نے ان کو ہادی کے نام سے یاد کیا ہے. قرآن نے پیغمبر کو منذر کے نام سے یاد کیا ہے، انہیں ڈرانے والا، اور علی کو ہادی کے نام سے یاد کیا ہے، انہیں ہدایت کرنے والا، گائیڈ کرنے والا. قرآن نے اعلان کیا انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے پیغمبر انما انت منذر، آپ ایک ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے. اور یہ ہادی یہ ہادی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اتنی تاکید علم کی، اتنی تاکید، اتنا ایمفیسس، اتنی امپورٹنس کہ علم حاصل کرتے رہو. کتنی حدیثیں سنائیں، کتنی حدیثیں آپ پڑھیں گے، آپ پڑھتے جائیے حدیثیں. اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، علم حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر تک. اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تم کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، چائنا جانا پڑے، کیونکہ پہلے چائنا بہت دور سمجھایا تھا، عربوں کے نزدیک چائنا بہت دور تھا، اس لیے چائنا بہت دور، تم کو جہاں بھی جانا پڑے علم حاصل کرو. حدیث علم کی یہ ایسی چیز ہے، علم حدیث کا جملہ ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جاہل بھی چاہتا ہے کہ اس کی طرف منسوب کی جائے، یعنی ایٹریبیوٹ کی جائے. جاہل بھی پسند کرتا ہے، اگر جاہل کو کوئی عالم کہہ دے تو خوش ہو جاتا ہے. یعنی جاہل بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کو کوئی جاہل کہے، چاہے وہ کتنا بڑا جاہل کیوں نہ ہو، لیکن اس کو یہ بات پسند نہیں کہ اس کو جاہل کہے. اتنی بری لعنت ہے یہ جہالت. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث ہے، اور تمام مسلمانوں تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، تو ایک صلوات بھیجیے. پیغمبر نے حدیث میں فرمایا، مشہور حدیث ہے اور تمام مسلمان اس حدیث کو قبول کرتے ہیں وداؤٹ ایکسیپشن. کوئی ایسا مسلمان نہیں جو اس حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہو. ہر مسلمان کہتا ہے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. فمن اراد المدینۃ والحکمہ فلیأتها من بابھا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ علم حاصل کرے اور حکمت حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ اس دروازے کے ذریعے آئے. بہت تاکید ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس پر توجہ دی نہیں، اور علم کو کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور اس کی تفصیلات ابھی نہیں جانا ہے، صرف ایک حدیث آج علم کی اہمیت پہ پڑھ دیں اور فضیلت عالم کی عابد پر کتنی ہے، ایک حدیث اس کے سلسلے میں، اور پھر بات کو آگے بڑھائیں. بہت جلدی جلدی حدیث پڑھتے ہیں کہ خود مولا کائنات، یعنی جو باب و مدینۃ العلم ہے، جو علم کے شہر کے دروازے ہیں، انہوں نے علم کی تاکید کے بارے میں فرمایا بالعلم یطاع اللہ، علم کے ذریعے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے. اللہ کا اگر اوبیڈینس کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف علم کے ذریعے کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا. علم ہونا ضروری ہے، ورنہ اللہ کو اوبے کرے گا ہی نہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 30 سال 40 سال 50 سال کے بعد جب اسے کوئی کہتا ہے یہ حرام ہے، کہتے ہیں ہمیں تو آج تک معلوم نہیں تھا، آج آپ نے بتایا. بہت سارے ہوتے ہیں واقعی ان کو نہیں معلوم رہتا ہے، 40 سال 50 سال کی ایج میں پھر ان کو پتہ چلتا ہے یہ تو حرام تھا. ایک صاحب نے دعوت دی، اس میں کھانے پر انہوں نے ایک ایسی چیز رکھ دی جس کا کھانا حرام ہے. دعوت تھی اور اسلامی دعوت تھی، یعنی آپ سمجھ رہے ہوں گے اسلامی دعوت تھی، اور ایسی چیز رکھی جس کا کھانا حرام ہے. تو ان سے کہا بھائی یہ آپ نے کیا رکھ دیا؟ کہا کیا ہوا؟ اب آپ انداز سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا لیول کیا ہوگا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ غصے میں پوچھا. کہا بھائی یہ حرام ہے. بولے کون بولا حرام ہے؟ ارے بھائی یہ توجہ المسائل میں لکھا ہے حرام ہے. ارے بولے ایسے کیسے؟ آپ بولتے میرے ابا تو کھاتے ہیں، یعنی ساتھ میں خود بھی گئے اور ابا کو بھی لے گئے. اور واقعی یہ اس لیے کہ نہیں معلوم کہ یہ حرام ہے، کیونکہ علم نہیں ہے. تو امیر المومنین
فرماتے ہیں کہ بالعلم یطاع اللہ و یعبد، اللہ کے ذریعے، علم کے ذریعے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اور اللہ کی عبادت ہوتی ہے. عبادت بھی اللہ کی ہوتی ہے علم کے ذریعے. اگر علم نہیں ہو تو اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی. جو بھی انسان کر رہا ہے کسٹمز میں، ریچول میں، ایکچوئل اس کو معلوم ہی نہیں. مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی توضیح المسائل نہیں پڑھتا، حلال و حرام سے واقف نہیں ہے، مثلا شکیات نماز کے مسائل سے واقف نہیں ہے کہ نماز میں اگر شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، تو اب اگر اس کو 2 رکعت اور 4 رکعت میں شک ہو گیا تو کیا کرے گا؟ اب اس کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح نماز کنٹینیو کرے، ختم کر دے گا. کیا کرنا ہے؟ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا. لیکن ایکچولی توضیح المسائل میں کیا لکھا ہے کہ اگر 2 رکعت اور 4 رکعت میں شک ہو تو نماز پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی، تو نماز صحیح نہیں ہے. لیکن اب اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ گھر میں کسی نے سکھایا نہیں، نہ مدرسے میں بھیجا، نہ کسی کلاس میں بھیجا، نہ کسی دینی کلاس میں. فرصت ہی نہیں تھی، ٹائم ہی نہیں تھا. دنیا میں اتنا مصروف تھے، دنیا میں اتنا مشغول تھے دنیاوی امور میں کہ ٹائم ہی نہیں ملا. اس لیے اس کو معلوم نہیں ہے، اللہ کی عبادت صحیح کر ہی نہیں رہا ہے وہ. اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں بالعلم یعرف اللہ ویوحد. جملہ سنیے امیر المومنین کا، علم کے ذریعے اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اس کی صحیح توحید پریکٹس ہوتی ہے. علم کے ذریعے صحیح معرفت ہوگی اور صحیح توحید ہوگی. اگر انسان کے پاس علم نہیں تو وہ صحیح توحید پریکٹس نہیں کر سکتا، اللہ کی معرفت نہیں رکھ سکتا. کیسے معرفت رکھے گا؟ دعائیں تو آپ یقیناً پڑھتے ہی ہوں گے. دعائیں صباح جو صبح کے ٹائم پڑھی جاتی ہے، امیر المومنین سے نقل ہے، دعائیں صباح نماز صبح کے بعد پڑھی جاتی ہے. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں اس دعا میں؟ من ذا الذی یعرف قدرک فلا یخافک. کون ہے جس نے تیری معرفت رکھ لی اس کے بعد تجھ سے ڈرتا نہ ہو. من ذا الذی یعلم ما انت فلا یہابک. کون ہے کہ جس نے یہ جان لیا کہ تو کون ہے اور اس کے بعد تجھ سے ہیبت زدہ نہ ہو، تیری او میں نہ ہو. اللہ ہے. معرفت معرفت. دعائے صباح امیر المومنین کے جملے ہیں، یہ ہمارے جملے نہیں ہیں. یہ دعا علی پڑھا کرتے تھے نماز صبح کے بعد. جس نے معرفت اللہ کی رکھ لی خوف خدا سے لرزے گا. جس نے اللہ کو پہچان لیا کہ اللہ کیا ہے اس کی ہیبت سے کانپے گا، پھر کبھی گناہ نہیں کرے گا. معصوم نہیں ہوگا البتہ، لیکن گناہ کرنے سے پہلے ڈرے گا. جو عرض کر چکا اس کو دہرانا نہیں ہے. اور اللہ اور علم کے ذریعے اللہ کی توحید صحیح توحید ہوتی ہے. اگر علم نہیں ہو تو پھر توحید ویسی ہوگی، اللہ لمبا چوڑا ہے، پہلوان ہے، 60 فٹ لمبا ہے، اتنے بڑے بڑے ہاتھ ہیں. کیونکہ توحید علم نہیں ہے، اس لیے توحید بھی ویسے ہی ہے. ارے توحید سیکھنا ہے تو علی کے دروازے پر آؤ نا، علی سے آگے سیکھو توحید کیا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ امام الموحدین، توحید پرستوں کے امام. توحید علی سے سیکھو. اگر کسی کو توحید سیکھنا ہے یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ لیجئے. پہلا خطبہ اول الدین معرفتو، دین کی بنیاد اس کی معرفت ہے. کمال المعرفت التصدیق بہ، اور معرفت کا کمال یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے. وَكَمَالُ التصدیق اخلاص بہ، الاخلاص بہ، اور تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اس کو پاک کیا جائے، اس کی پاکیزگی کا اعلان کیا جائے، اللہ کی پاکیزگی کا. امیر المومنین توحید سکھا رہے، توحید سنیے. وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، اور اس کی پاکیزگی کا کمال یہ ہے کہ تمام صفات سے، تمام ایٹریبیوٹ سے اس کو پاک کرو، اس کو منزہ کرو. وہ پیور ہے ہر ایٹریبیوٹ سے. ہر وہ خیال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے،
ہر وہ تھاٹ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ اللہ نہیں ہے، وہ ہماری پیدا کی ہوئی چیز ہے. کلما میزتموہ باوہامکم فی ادق معانیہ مخلوق لکم مصنوع مردود الیکم. امیر المومنین سے توحید سیکھیے، نہج البلاغہ پڑھیے. کلما میزتموہ فی اوہامکم بادق معانیہ، جو کچھ تم نے اپنے ذہنوں میں، اپنے مائنڈز میں، اپنے تھاٹ سے جس خدا کو تیار کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ، بہت سوچ کے کہ خدا اتنا زبردست ہونا چاہیے، جو بھی تم سوچو، جو بھی تھاٹس آ رہے ہیں تمہارے ذہن میں، جو بھی خیال آ رہا ہے، یاد رکھو وہ تمہاری پیدا کی ہوئی چیز ہے. تم نے اس کو پیدا کیا ہے، تم نے اس کو بنایا ہے، اور وہ تمہارے ہی پاس واپس لوٹ کے آنے والی ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. اللہ تو وہ ہے کہ جو کبھی ذہن میں نہیں آ سکتا، جو کبھی خیال میں نہیں آ سکتا. اسی لیے اذا بلغ الکلام الی اللہ فاسکتوا، جب بات اللہ تک پہنچے تو خاموش ہو جاؤ، اپنی زبان کو بند کر دو. صرف یہ زبان نہیں، اپنے خیالات کی زبانوں کو بند کرو، اپنے فکروں کی زبانوں کو بند کرو، اپنے تھاٹس کو روک دو. تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. صحیح معرفت، صحیح توحید علی سے سیکھے. اور اگر علی کے در پہ نہیں گئے تو پھر ویسا خدا تیار کر لیں گے. لمبا چوڑا موٹا تگڑا کا خدا کیسا ہونا چاہیے؟ ہم سے بڑا ہی ہونا چاہیے. تو ہماری ہائٹ کہاں تک جا سکتی ہے؟ 10 فٹ تک جا سکتی ہے. تو خدا کم سے کم 6 گنا تو لمبا ہونا چاہیے اس سے. تو خدا 60 فٹ کا ہے، 60 فٹ کی ہائٹ تک پہنچ گئے. اتنا بڑا خدا. یہ ہم کتابوں کی بات کر رہے ہیں، ہوا میں نہیں کر رہے ہیں. یہ کتابوں کی بات کر رہے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے 60 فٹ کا خدا ہونا چاہیے، اور پھر اتنا لمبا چوڑا ہونا چاہیے، تگڑا ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم کو اٹھا کے پٹک سکے. ہاں، اور پھر قیامت کے دن اس کا پیر اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جہنم میں رکھ کے یوں جب ہلائے تو جہنم ہلنے لگے. اور افسوس یہ ہے کہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے. اور قرآن میں کیا لکھا ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاف کریے گا، جسارت ہے یہ، لیکن بات بتانا ضروری بھی ہو جاتی ہے. قرآن کی آیت ہے یوم یکشف عن ساق فیدعون الی السجود فلا یستطیعون. قیامت کے دن جب پنڈلی کو، یہ پنڈلی اس کو کہتے ہیں شن کو، یہ گھٹنے کے جو نیچے ہے نا، یوم یکشف عن ساق، ساق اس کو کہتے ہیں. تو جب ساق کو، جو شن ایریا ہے، جب اس کو ایکسپوز کیا جائے گا تو لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ سجدہ کرو، تو وہ سجدہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اب جتنی ان کی عقل تھی اس عقل کے حساب سے تفسیر کی گئی کہ یہ پنڈلی اللہ کی پنڈلی ہے، اور اللہ اپنے گاؤن کو، اللہ گاؤن بھی پہنتا ہے، اس گاؤن کو اوپر کرے گا اور اپنی نیز کو دکھائے گا، تو اللہ کی نیز دیکھ کے لوگ اتنا گھبرا جائیں گے کہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. لا الہ الا اللہ. یہ اہانت ہے توحید کی، یہ انسلٹ ہے توحید کی، یہ قرآن کی انسلٹ ہے. جب کسی نے امام سے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے تو امام نے جواب میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نور کا ساق ہوگا. ساق پلر کو کہتے ہیں. ایک میننگ ساق کا یہ ہے، لیکن دوسرا میننگ عربک میں ساق کا مطلب پلر ہے. تو اللہ ایک پلر کو، نور کا پلر جب ہوگا، لائٹ کا پلر ہوگا، جب اللہ اس پلر کو ایکسپوز کرے گا، جب وہ پلر سامنے قیامت کے دن آئے گا، تب ان سے کہا جائے گا کہ اب سجدہ کرو اس نور کا. تب وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے.
ایک صلوات پڑھ دیجئے. یہ توحید ہے، توحید جو علی نے سکھائی ہے، وہ توحید جو آل محمد نے سکھائی ہے، قرآن کی روشنی میں، آل محمد کی تعلیمات اور ان کی ٹیچنگز کی روشنی میں. اور پھر امیر المومنین فرماتے ہیں وَبِالْعِلْمِ تُوصَلُ الْأَرْحَامُ، اور علم کے ذریعے صلہ رحم کیا جاتا ہے. علم کے ذریعے صلہ رحم کیا جاتا ہے. صلہ رحم رشتہ داروں سے تعلقات برقرار رکھنا. ابھی جب کچھ روز پہلے جب صلہ رحم پر تھوڑی سی ہلکی سی گفتگو کی تھی تو کسی صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے صلہ رحم پر کہا لیکن ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنا بھی کرو تو وہ راضی نہیں ہوتے ہیں بلکہ برا ہی کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں. دیکھیے ہم اس سے پہلے بھی بات بول چکے ہیں، سب کے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں. آپ کتنا بھی کرتے رہیے، آپ 40 سال 50 سال زندگی بھر اچھا کرتے رہیے، وہ برا ہی بولتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. سب کے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں. اسی لیے جب کوئی بابا کے پاس جاتا ہے نا کہ کوئی دیکھیے آج کل روزی بند ہو گئی ہے کچھ کریے بابا، تو بابا بھی اس چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہے. وہ پہلے رشتہ دار پر ہی حملہ کرتا ہے. وہ بولا تمہارا کوئی رشتہ دار ہے جو تمہارے خلاف کچھ کر رہا ہے، تو فوراً رشتہ دار تو آ ہی جاتے ہیں، ہاں ہمارا فلاں رشتہ دار ہے وہ یہ کر رہا ہے. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں. تمام سب کے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں. ہم اس سے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ بھائی آپ کسی سے بھی پوچھئے کہ بھائی وہ کہیں گے بھائی ہمارے رشتہ دار بہت خراب ہے. ہر انسان یہی کہتا ہے، ہر انسان یہی کہتا ہے. مثلا آپ ہمارے رشتہ داروں سے پوچھئے ہمارے بارے میں تو کہیں گے ان سے بدتر کوئی نہیں ہے، ان سے خراب کوئی نہیں ہے. آپ ہم سے پوچھئے ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں تو ہم کہیں گے ان سے بدتر کوئی نہیں ہے. تو یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. اور آپ کتنا بھی کریے، کسی کے لیے بھی کریے، اگر رشتہ دار ہے تو وہ ہمیشہ بائی رائٹ وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ یہ تو ان کو کرنا ہی تھا، کون سا احسان کیا. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اپنا کام کرتے جائیں چاہے وہ کتنا ہی ہم کو برا بھلا کہتے رہیں. سل من قطعک، جو توڑ دے رشتہ تم اس سے جوڑے رہو، تم مت توڑو رشتے کو، تم مت توڑو، وہ توڑ دے کوئی مسئلہ نہیں. اگر پھر بھی برا لگ رہا ہے ٹھیک ہے، کم سے کم ایک سلام باقی رہنا چاہیے، پوری طرح نہ توڑ دیں. صلہ رحم پہ گفتگو نہیں کرنا ہے لیکن مختصراً یہ ہے کہ اگر علم ہے تو صلہ رحم ہونا چاہیے. اگر صلہ رحم نہیں ہے تو پھر علم نہیں، جہالت ہوگی. کیونکہ علم کوئی ٹیکنیکل چیز کا نام نہیں ہے. آل محمد کی تعلیمات میں، اسلام میں علم کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. علم ایسا نہیں کہ بہت ساری کتاب پڑھ لی ہے تو وہ علم ہو گیا. بھائی یہ بہت پڑھے ہوئے ہیں، یہ نالجبل آدمی، کیا انہوں نے بہت ساری کتاب پڑھی، وہ علم نہیں ہے. اسلام میں علم نور کا نام ہے. حدیث میں لیس العلم بکثرۃ التعلم، علم زیادہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، بل ہوا نور، علم نور ہے، علم لائٹ کا نام ہے. یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اس نور کو اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، جس کے دل میں چاہتا ہے اللہ ڈالتا ہے اس نور کو. تو اگر علم پر عمل ہو تو علم ہے، یعنی روشنی ہے، ورنہ پھر تاریکی ہی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا. اور علم کے ذریعے مولا کائنات فرماتے ہیں یعرف الحلال والحرام، انسان حلال کو پہچانتا ہے اور حرام کو پہچانتا ہے، اس کو پتہ ہی کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. اور پھر آخری جملہ مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ اس علم کو صرف سعیدوں کو دیتا ہے، سعیدوں کو علم دیتا ہے. سعید کسے کہتے ہیں؟ سعید یعنی جن کے لیے جنت لکھی ہوتی ہے. جنت اللہ تو پہلے سے جانتا ہے کون جنت میں جانے والا ہے کون جہنم میں جانے والا ہے، اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے. اسی لیے اپنے حدیث میں ملتا ہے السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقی فی بطن امہ. سعید وہ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے سعید ہے، اور شقی وہ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے شقی ہے. پہلے سے اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ کو پتا ہے کون جنت میں جانے والا ہے کون جہنم میں جانے والا ہے.
لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ہمارے ایکشنز کی کاز ہے. ہاں اب یہ کوئی نہ کہے کہ اب ہم تو جہنمی ہے تو اس لیے برا کام کر لینے دو. یہ کسی کو معلوم نہیں کون سعید ہے کون شقی ہے. یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کون جنت والا ہے کون جہنم والا ہے. یہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے. یہ علم صرف اللہ تک محدود ہے, اللہ تک لمیٹڈ ہے, کسی کو نہیں معلوم ہے. تو اس لیے کام تو انسان کو کرنا ہے. تو یہاں مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ علم صرف اہل جنت کو دیتا ہے اور اہل جہنم کو علم سے محروم رکھتا ہے. جس کو معلوم تھا کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے, اسی لیے اللہ نے محمد و آل محمد کے لیے, بلکہ محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے, ان سے محبت کرنے والوں کے لیے ان مجالس کا سلسلہ چلا دیا. کہ کچھ نہیں تو کم سے کم 2 مہینہ 8 دن تک اگر تم مجلسوں میں جاتے رہو, سنتے رہو, فضائل اہل بیت سنتے رہو, مناقب آل محمد سنتے رہو, یہ سب باتیں سنتے رہو, تو اس سے بڑھ کر اور علم ہو بھی نہیں سکتا. اس سے بڑا اور علم ہو بھی نہیں سکتا. اگر تم دل سے سنتے رہو, قاعدے سے سنتے رہو, اچھے سے سنتے رہو, تو تمہارا وجود نورانی ہو جائے گا, روشن ہو جائے گا. تمہارا وجود, تمہارا ایگزسٹنس چمکے گا, اور دنیا والے تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں گے, اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں, قرآن سے بول رہے ہیں. سورہ حدید کی آیت جا کے پڑھ لیجئے. سورہ حدید سورہ نمبر 57 ہے قرآن کا, پڑھ لیجئے گا جا کر. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن مومن جب چلے گا, ایمان کی گفتگو ہو رہی نا, ایمان کی گفتگو ہو رہی ہے, تو مومن جب چلے گا تو اس کا وجود روشن ہوگا, لائٹ ہوگی. تو جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ التماس کریں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ ہم کو تھوڑی سی لائٹ دے دو تاکہ تمہارے لائٹ کے ذریعے ہم بھی چلتے رہے. سورہ حدید کی آیت ہے, سورہ حدید کی آیت ہے. تھوڑی سی لائٹ ہم کو بھی دے دو تاکہ تمہاری لائٹ کے ذریعے ہم بھی قیامت کے سٹیجز کو کراس کریں. تو قرآن کہتا ہے یہ لوگ کہیں گے جاؤ تم پیچھے جاؤ, جاؤ ادھر جاؤ. دنیا میں جن کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اب جاؤ انہی سے مانگو. اب وہ بیچارے کیا دیں گے, دنیا میں بھی اندھیرا آخرت میں بھی اندھیرا. ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو یہ اہمیت ہے, جتنا ہو سکے علم حاصل کریں کیونکہ علم کی بڑی فضیلت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ علم کو پڑھائیں, علم کو بتائیں, لوگوں کو بتائیں, معلم بنے. ضروری نہیں کہ ٹیچر ہو تو مثلا وہ قوم سے پڑھ کر آیا ہو, نہیں, جتنا پڑھے اتنا بتائیں. ہاں جتنا نہیں معلوم ہے پھر اس میں نہیں بولے ہاں کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو, میں بیٹھا ہوں ابھی ورنہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا. نہیں, جتنا معلوم ہے جتنا پڑھا, اور پھر حوالہ بھی دیتے بھائی میں نے اس کتاب سے یہ پڑھا ہے, یہ جانتا ہوں, اتنا معلوم ہے, بس. اس کے آگے نہ بڑھے. لیکن معلم بنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر آدمی معلم ہونا چاہیے, ہر آدمی متعلم ہونا چاہیے. ایمان کے درجات میں جو حدیث بیان کی تھی کہ گراؤنڈ والا, فرسٹ والا, سیکنڈ والا, ہر ایک کے لیولز ہوتے ہیں. ہر ایک سیکھتا رہے اپنے اوپر والے سے 10th سٹیج تک. اور 10th سٹیج والا امام سے سیکھے, سلمان امام سے سیکھے. یہ اسلام کا سسٹم ہے. ایسا نہیں کہ صرف کوئی مثلا معمم ہو, عالم دین ہو بڑا, ہم اسی سے سیکھیں گے, وہی ہم کو پڑھائے تو پڑھیں گے. نہیں, اور جتنی کیپیسٹی اتنا, بس جتنی کیپیسٹی. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہفتے میں 3 گھنٹہ پڑھا سکتے 3 گھنٹہ پڑھائیے. اگر اور 3 گھنٹہ پڑھنا ہے 3 گھنٹہ پڑھیں. لیکن کم سے کم اتنا ہونا چاہیے, کم سے کم اتنا ہے کہ ہفتے کا 1 دن ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے صرف نالج کے لیے. حدیث میں لکھا ہے
روضۃ الکافی، اصول کافی کی جو 8th والیوم ہے اس کا نام ہے روضۃ الکافی. اس کی جو فرسٹ حدیث ہے، پہلی حدیث روضۃ الکافی کی، اس میں لکھا ہے کہ ہمارا ہر ماننے والا، امام فرماتے ہیں چھٹے امام، ہمارا ہر ماننے والا اپنے ہفتے کا 1 دن کم سے کم ڈیڈیکیٹ کرتا ہے نالج کے لیے. اگر آل محمد کے ماننے والے ہیں تو ہفتے کا 1 دن ڈیڈیکیٹ کریں گے. تو یہ سسٹم ہونا ہی چاہیے اپنے یہاں کہ 1 دن ڈیڈیکیٹ کریں پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے. اپنے آپ کو ہمیشہ اپ گریڈ کرتے رہیں، جس کو مینجمنٹ کی اصطلاح میں کہتے ہیں شارپننگ دا سو. یعنی آج مینجمنٹ میں آج یہ چیز بتائی جا رہی کہ بھائی یو کیپ شارپننگ یور اسکلز. آج بڑے بڑے مینیجرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اپ گریڈ کیا جاتا ہے. کوئی دنیا کتنا بھی بڑا سی او کیوں نہ ہو، وہ یہ کہہ نہیں سکتا اب میں اتنا پڑھ لیا کہ مجھے کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج مینجمنٹ کی دنیا میں ہاں بڑے بڑے مینیجرز کی. اور اسلام نے یہ بات 1400 سال پہلے سکھائی تھی، آل محمد نے یہ بات 1400 سال پہلے سکھائی تھی کہ روزانہ پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو. روزانہ نہیں کر سکتے، ہفتے میں 1 دن کرو، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کرو. تو اب سن لیجئے کہ عالم کی فضیلت کیوں ہے عابد پر. عالم کی، ٹیچر کی فضیلت کیوں ہے ایک عابد پر. ایک آدمی، جیسے لوگ کہتے ہیں نا نہیں یہ سب ہم کو اتنا ڈیپ نہیں جانے کا ہے، اتنا ڈیپ نہیں جانے کا، یہ سب لفڑے میں نہیں پڑھنے کا ہے، یہ نالج کا ہے نا، یہ سب کیا ہے، اس سے دماغ خراب ہوتا ہے. جب نالج کی بات، دماغ خراب ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ضروری ہے، واجب ہے، واجب ہے، اس کے لیے نہیں بول سکتے، یہ ایکسکیوز نہیں ہے. تو اب حدیث سنیے، مولا کائنات فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد ب70 درجہ. عالم کو عابد پر فضیلت ہے. عابد ہے نا جو عام عبادت کرتا ہے، جس کا علم سے کوئی سروکار نہیں ہے، علم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس عالم کو، اس عابد پر کتنی فضیلت ہے، کتنی سپیریورٹی ہے، 70 ڈگریز کی ہے، 70 ڈگریز اتنی فضیلت. اور ہر ایک ڈگری میں کتنا ڈسٹینس ہے، فرماتے ہیں کہ جتنا ایک تیز دوڑنے والا گھوڑا 70 سال تک اگر دوڑتا رہے تو کتنا ڈسٹینس کور کرے گا. 70 سال تک اگر وہ گھوڑا دوڑتا رہے لگاتار تو جتنا فاصلہ وہ کور کرے گا 70 سال میں، اتنا یہ 2 سٹیجز میں 2 ڈگری میں فرق ہے، صرف 2 میں. تو 70 ڈگری ایسی، یعنی 17 to 70 ملٹیپلائی کر دیجئے، یعنی 4900 ایئرز تک اگر وہ گھوڑا لگاتار دوڑتا رہے، تیز دوڑنے والا گھوڑا، تو اتنا ڈسٹینس، اتنا فرق ہوتا ہے ایک عالم اور عابد میں. یہ مولا کا قول ہے، ہمارا قول نہیں ہے، یہ مولا فرما رہے ہیں اتنا فرق ہوتا ہے عالم اور عابد میں. وذالک، اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اتنی فضیلت اللہ نے عطا کی ہے عالم کو اور ٹیچر کو ایک معمولی عابد پر. یہاں ایک پوائنٹ امپورٹنٹ بولنا ضروری ہے کہ اسلام میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ثواب ایک ہی ہے. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں، دونوں کا ثواب ایکول ہے. ایسا نہیں کہ ٹیچر کا ثواب زیادہ اسٹوڈنٹ کا کم ہے. یہ اسلام کا ایک دم پیکیولر چیز ہے. آج وقت نہیں اس کا ریزن بتانے کے لیے، لیکن اسلام میں دونوں برابر ثواب لیتے ہیں، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ. تو یہاں فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے فضیلت کی عالم کی عابد پر، کیونکہ شیطان جب سوسائٹی میں کوئی بدعت رکھتا ہے، شیطان کوئی سوسائٹی میں جب بدعت رکھتا ہے، وہ چیز جو اسلام میں نہیں ہے، جو شریعت میں نہیں ہے، جب اس کو لا کر رکھتا ہے تو عالم کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، اس کا کوئی اسلام میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے. شیطان نے بدعت رکھی، جب عالم نے منع کیا کہ یہ بدعت ہے، غلط ہے، تو شیطان نے جواب کیا دیا، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے. آپ شاید متوجہ نہیں ہوئے، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، متوجہ نہیں ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک صلوات پڑھ دیجئے بس.
کہا یہ اچھی بدعت ہے، بہت اچھا لگتا ہے، تمام مسلمان پھر اس بدعت کو فالو آج تک کرتے ہیں، اور آج تک لکھا ہوا ہے کہ بدعت اچھی بدعت ہے اور سب کو فالو کرنا چاہیے اس بدعت کو. اور دوسروں کہتے ہیں بدعت ہے، بدعت ہر چیز بدعت، جو اسلام میں لکھی اس کو بدعت بنا دیا، جو بدعت تھی اس کو اچھی بدعت بنا دیا. یہ اسلام کا دستور آج تک سمجھ میں نہیں آیا. ایک صلوات اور پڑھ دیجئے. تو عالم لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ بدعت ہے، اس کی بنیاد، اس کا بیسس نہ قرآن میں ہے، نہ رسول اللہ نے کبھی یہ کام کیا. رسول اللہ کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، یہ ابھی انہوں نے ایجاد کیا، دین میں اس کو لے کر آئے ہیں. یہ غلط ہے. شیطان کو روکتا ہے کیونکہ شیطان یہ کوشش کرتا ہے یہ سب چیز ایجاد کرے. والعابد مقبل علی عبادت ہی، اور عابد کیا کرتا ہے؟ اس کا کام خالی اپنی عبادت کرنا ہے، نہ وہ بدعت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ وہ سمجھ پاتا ہے کہ یہ بدعت ہے. اس کے سمجھ میں ہی نہیں آتی. اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ علی کے در پر نہیں آیا. اگر علی کے در پر آئے تو انسان سمجھے گی بدعت کیا ہے، اچھا کیا ہے. اس لیے بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے علم کی. اور یہ علم کا دستور ایسا نہیں ہے آج سے شروع ہوا ہے، کل سے شروع ہوا ہے، پرسوں سے شروع ہوا ہے، 10 سال سے، 50 سال سے نہیں. یہ علم کا دستور عالم انوار سے ہے. انوار میں جب اللہ نے پیغمبر کے نور کو پیدا کیا تب سے شروع ہوا ہے. اور اس کی دلیل بھی سن لیجئے، اس کا پروف سن لیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر کے پاس، بیٹھے ہوئے تھے. ایک جوان داخل ہو گیا، ایک جوان آ گیا. جیسے ہی جوان آیا تو جبرائیل کھڑے ہو گئے بڑے احترام سے، بڑے رسپیکٹ کے ساتھ اور بڑے ہی احترام سے. یعنی اسٹوڈنٹ لوگ سن لیجئے، جب ٹیچر آئے تو کھڑے ہو جانا چاہیے، احترام کرنا چاہیے ٹیچر کا. ٹیچر کے سامنے بیٹھے رہنا نہیں چاہیے کہ ٹیچر آ رہا ہے کمرے میں ہم بیٹھے ہیں ٹانگ پھیلائے. نہیں، یہ بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے. اور ابھی کچھ کالجز کی نیوز ملی کہ جہاں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے کچھ ایسے لڑکے آتے ہیں کہ جب ٹیچر آتا ہے کلاس روم کے اندر تو کھڑے نہیں ہوتے. جب ان سے کہا آپ کیوں احترام نہیں کرتے ٹیچر کا، بولے ہم صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں. یہ کون سی توحید ہے بھائی؟ کہ بدتمیزی والی توحید، بد اخلاقی والی توحید. ارے تمیز، اخلاق، ادب نام کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے کہ بڑوں کا احترام کیا جائے، استاد کا احترام کیا جائے. یہ توحید کے خلاف ہے؟ نہیں. جیسے ہی جوان داخل ہوا تو جبرائیل کھڑے ہو گئے بڑے احترام سے اور بہت ہی احترام کے ساتھ، جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. پیغمبر نے پوچھا کہ جبرائیل کیا تم پہچانتے ہو؟ جبرائیل نے کہا اپنے استاد کو کوئی نہ پہچانے، یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے ٹیچر ہیں. کہا یہ تمہارے ٹیچر کہاں سے ہوئے؟ کہا جب مجھے پیدا کیا گیا تھا تب یہ میرے ٹیچر تھے. جب اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا تو اللہ نے مجھ سے کہا میری تسبیح کرو، میری تسبیح کرو. تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیسے تسبیح کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اس وقت یہ جوان کا نور تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ کہو سبحانک اللہم انت الرب الجلیل الجمیل وانا عبدک الذلیل جبرائیل. سبحانک اللہم، منزہ ہے، پاک ہے تو پروردگار، تو رب جلیل ہے، رب جمیل ہے. جلیل یعنی جو میجسٹی والا ہوتا ہے، جمیل یعنی جو خوبصورت ہوتا ہے، یعنی جمال کا رب ہے، تو جمیل ہے. اور میں تیرا ذلیل بندہ ہوں اور میں جبرائیل ہوں. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جوان کون تھا. یہ جوان علی ابن ابی طالب. جتنے مناقب دنیا چھپانے کی کوشش کرے، کبھی علی کے مناقب کو، فضائل کو چھپا نہیں سکتی ہے، چاہے جتنا کوشش کرے. ایک بہت بڑے اہل سنت والجماعت کے عالم دین تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا
کہا کچھ لوگوں نے علی کے دشمنوں نے علی کے فضائل کو دشمنی میں چھپایا اور دوستوں نے علی کے فضائل کو خوف کے مارے چھپایا، ڈر کے مارے کہ کہیں دوسرے سن کے مار نہ دے. اس زمانے میں حالات ایسے تھے. لیکن اس کے باوجود علی کے فضائل و مناقب سورج سے زیادہ روشن ہے. یہ فضیلت و منقبت. اب پیغمبر نے سوال کیا جبرائیل سے. اب سنیے سوال اور سنیے جواب، پھر آگے بڑھے. پیغمبر نے سوال کیا جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ یقیناً پیغمبر تو جانتے ہی تھے، لیکن ہم لوگوں کے لیے سوال تھا تاکہ ہم لوگ بھی تو کچھ سمجھیں. یہ بدھی میں جلدی کچھ جاتا نہیں ہے نا، تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے تھا. جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل کا جواب سن لیجئے. کہا 30,000 سال میں ایک مرتبہ ایک ستارہ آسمان میں نکلتا ہے. 30,000 سال میں ایک مرتبہ ایک ستارہ آسمان میں نکلتا ہے، اور یہ میرے سامنے 30,000 بار نکل چکا ہے. اتنی میری عمر ہے. 30,000 مرتبہ. دیکھیے انوار کی باتیں ہیں، نور کی باتیں ہیں. تو اسی لیے ہم نے جو سب شروع میں مقدمات رکھے تھے، جو پریفیس سب باندھ کے رکھا تھا نا، سب پریمائسز اسی لیے رکھے تھے کہ اگر کوئی چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا. ایسا ہوتا ہے نا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئی تو یہ بات کیسے ہم مان لیں. ہماری عقل اتنی بڑی نہیں ہے کہ سب کچھ سمجھ لے. ہماری عقل تو کچھ نہیں سمجھ سکتی ہے. ارے آج دنیا کی باتیں نہیں سمجھ سکتی ہے. اگر 10-12 سال پہلے آپ کسی سے کہہ دیتے، یا مثلا آج بھی کسی دیہاتی سے کہیں کہ اگر آپ ایک پیپر یہاں ڈالیے تو وہ پیپر امریکہ میں ویسے نکلتا ہے، جیسا آپ نے ڈالا ویسے ہی نکلا، تو دیہاتی بولا کیا ہم کا بیوقوف بناتے ہیں کا؟ ہاں دیہاتی یہی کہے گا نا کہ ہم کو بیوقوف بنا رہے ہو. ایسا ہو سکتا ہے ایک پیپر یہاں ایسے ڈالا اور وہاں نکلا، لیکن سائنس اتنی ترقی کر لی. موبائل 12 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، آج ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں. تو بہرحال یہ علم کی منزلت ہے، بڑی فضیلت. اور علی کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ علم حاصل کریں، لیکن علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ 2-3 باتوں پر بہت غور کریں. آج وقت تھوڑا زیادہ لیں گے اگر آپ اجازت دیں تو، کیونکہ موضوع کو جلدی مکمل کرنا ہے. اگر آپ اجازت دے رہے تو ایک صلوات پڑھیے. انکساری ہونا چاہیے. عالم وہ ہوتا ہے جس میں انکساری، علم پر فخر نہیں ہونا چاہیے. شیخ عباس قمی کا آپ نے نام سنا ہوگا، مفاتیح الجنان لکھی ہے، نفس المحموم، منازل الآخرہ، بہت ساری کتابیں لکھی. بہت زبردست عالم دین تھے. اس کے علاوہ ان کے اتنے بڑے بڑے اسٹوڈنٹس تھے کہ ان کے اسٹوڈنٹس کی کتابیں بڑی زبردست ہیں. بہت بڑے عالم دین تھے. ان کے ابھی فضائل یہاں نہیں بیان کرنا ہے، لیکن اتنا مختصر سن لیجئے کہ علم تھا لیکن کسی کو ظاہر نہیں کرتے تھے. کتابیں لکھتے تھے، جلدی کسی کو معلوم نہیں پڑتا تھا، حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی نہیں معلوم پڑتا تھا. ان کے ابا کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ میرے بیٹے نے اتنی کتابیں لکھ ڈالی. ان کے والد کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ ایک دن ان کے ابا برابر حرم میں جاتے تھے. حرم میں ان کے ابا ریگولرلی جاتے تھے، اور حرم میں ایک عالم دین تھے، معمولی سے عالم دین، جن کا نام شیخ عبد الرزاق تھا. تو ان کی عادت یہ تھی کہ وہ حرم میں بیٹھ کر کتابیں پڑھ کے سنایا کرتے تھے، حدیثیں سناتے تھے روزانہ حرم میں. اور اچھا خاصا مجمع جمع ہوتا تھا ان کی باتیں سننے کے لیے. حدیثیں سناتے تھے، لوگ سننے کے لیے بیٹھتے تھے. شیخ عبد الرزاق نام تھا. جو لوگ بیٹھتے تھے ان میں سے شیخ عباس قمی کے والد بھی تھے. تو ایک دن شیخ عباس قمی کے پاس آئے اور کہہ رہے کہ بیٹا تم اتنے سال سے پڑھ رہے ہو، تم نے کیا حاصل کیا؟ دیکھو وہ شیخ عبد الرزاق، دیکھو وہ کیا کتاب پڑھتا ہے، منازل الآخرہ، اتنی زبردست کتاب ہے. ایسی کوئی کتاب تم لکھو بیٹا. انہی کی لکھی ہوئی تھی، شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی کتاب تھی، وہی پڑھتے تھے شیخ عبد الرزاق.
لیکن پہلے کے زمانے میں ایسا تو ہوتا نہیں تھا نا کہ جب نام چھپتا تھا بک ایسے جیسے آج پرنٹنگ ہوتی ہے، پہلے تو نسخہ بنتا تھا پتھر پر جو ہوتا تھا، اور پھر اس پہ صرف جس کے پاس کاپی ہوتی تھی اس کو پتہ چلتا تھا کس نے لکھی کیا ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں پڑتا تھا. تو ابا نے آ کر کہا، والد نے اگر بیٹا ایسی نالج ہونا چاہیے، تم کیا کرتے ہو اتنے دن سے؟ ہاں، جبکہ شیخ عباس قمی اس سے بڑی. اب شیخ عباس قمی کے والد بولے، شیخ عباس قمی نے نہیں کہا ارے والد صاحب یا بابا یہ کتاب میں نے لکھی ہے، یہ نہیں کہا. دیکھیے بزرگی اس کو کہتے ہیں، بڑا پن اس کو بولتے ہیں. کہنے لگے بابا آپ دعا کریے کہ اللہ بھی مجھے ایسی توفیق دے، آپ دعا کریے اللہ بھی مجھے سب توفیق دے کہ میں بھی کچھ ایسے سب کام کروں. جبکہ شیخ عباس قمی اس سے پہلے کئی کتابیں لکھ چکے تھے، کئی کتابیں. نفس المحموم جو کربلا کے بارے میں ہے وہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، منازل الاخرہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مفاتیح الجنان ان کی کتاب ہے. اور اسی لیے کربلا میں ایک سڑک پر جا رہے تھے تو ایک آدمی بیچ رہا تھا، انہوں نے کہا بھائی کتنے کی بیچ رہا ہوں مفاتیح الجنان؟ کہا اتنے کی، مثلا 100 دینار کی یا جو بھی قیمت. تو کہا اتنی مہنگی کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی تم سے مطلب، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے ہی کتاب لکھی ہے اور میرا مقصد یہ تھا کہ سب کو جائے کتاب. اس نے کہا تم نے لکھی ہے؟ اچھا بھائی ایک کام کرو جلدی یہاں سے چلے جاؤ، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تم نے لکھی ہے تو پھر وہ کتاب خریدیں گے نہیں، کیونکہ اتنا ان کا حلیہ اتنا سادہ رہتا تھا، اتنے سادے رہتے تھے کہ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی شو آف نہیں، کچھ نہیں تھا، بالکل سادے، ایک دم سادے. اس نے کہا لوگ سوچیں ارے اتنی موٹی کتاب اور یہ معمولی آدمی نے لکھی ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کوئی خریدے گا نہیں کتاب کو. تو یہ چیز ہوتی ہے علم کے متعلق. اب دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے، وہ دو چیز امپورٹنٹ ہے جس میں ایک پر گفتگو کریں گے اور بات کو تمام کریں گے، وہ ہے خلوص اور اطاعت، خلوص اور اوبیڈینس. جب 11ویں امام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو 12ویں امام کو انہوں نے بلایا اور وصیت کرنا شروع کی، اور وصیت میں ایک جملہ فرمایا، اور فرمایا وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے تم جان لو، ان قلوب اہل الطاعت والاخلاص نزع الیک مثل الطیر الی اوکارها، کہ جو وہ لوگ، وہ مومن کہ جن کے دل میں خلوص اور اطاعت پائی جاتی ہے، وہ تمہاری طرف ایسے پلٹ کر آئیں گے جس طرح پرندے اپنے گھر کی طرف واپس آتے ہیں. تو انسان کتنا بھی بھٹکا ہو وہ ضرور اپنے امام زمانہ کی طرف واپس جائے گا، حتماً جائے گا. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسلام میں دیر از نو پوائنٹ آف نو ریٹرن، اسلام میں دیر از نو پوائنٹ آف نو ریٹرن، ہمیشہ ریٹرن کی پاسبلٹی ہوتی چاہے جتنا گنہگار ہو. اب جو بھی انسان چاہے جتنا اپنے امام سے دور ہو گیا ہو، اگر اس کے دل میں خلوص ہے، سنسیئرٹی ہے اور اوبیڈینس کا جذبہ ہے تو وہ ضرور اپنے امام زمانہ کی طرف واپس آئے گا، اپنے امام سے لو لگائے گا، اپنے امام سے قریب ہوگا. اگر اطاعت کا جذبہ ہے، کیونکہ یہ اطاعت ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو محترم بناتا ہے، رسپیکٹڈ بناتا ہے. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اپنے نفس کو رسپیکٹ دیتا ہے، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کو ڈسوبے کرتا ہے، وہ اپنے نفس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کتنی تلقین کر رہے ہیں. اب دیکھیے اپنے چاہنے والوں سے کیا کہتے ہیں، دعاکم ربکم سبحانہ، تمہارا پروردگار تمہیں دعوت دے رہا ہے، تمہارا پروردگار تمہیں پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو، فنفرتم وولیتم، تم بھاگ جاتے ہو، اپنی پیٹھ دکھا دیتے ہو. لیکن وَدَعَاكُمُ الشَّيْطَانُ فَاسْتَجَبْتُمْ، لیکن جب شیطان تم کو پکارتا ہے تو فوراً تم اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہو. وَأَقْبَلْتُمْ، تم فوراً اس کی طرف جاتے ہو. دعاکم اللہ الی دار البقاء، اللہ تو تم کو بقا کی طرف بلا رہا ہے، ایک ایسے گھر کی طرف بلا رہا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے. وقرارۃ الخلود ہے، اور ایک ایسے
ایک ایسے مکان کی طرف بلا رہا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ جنت کا مقام ہے جو کبھی فنا نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تم کو نعمتوں کی طرف بلا رہا ہے، اللہ تم کو انبیاء یعنی پروفٹس کے پڑوس کے لیے بلا رہا ہے کہ آؤ نبیوں کے پڑوس میں رہو، آؤ رسولوں کے پڑوس میں رہو، آؤ اماموں کے پڑوس میں رہو، آؤ ان کے نیبر بنو، لیکن تم اللہ کی بات سن نہیں رہے ہو اور دور بھاگ رہے ہو، فرار اختیار کر رہے ہو۔ مولا کائنات کا جملہ ہمارا نہیں ہے، یہ مولا کائنات کا جملہ ہے۔ اصحی تم نافرمانی کرتے ہو، وَأَعْرَضْتُمْ تم اپنی پیٹھ دکھا دیتے ہو، لیکن جب دنیا تم کو دعوت دیتی ہے، اور دنیا کس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے؟ تم کو جہنم کی طرف دعوت دیتی ہے، محل فنا کی طرف دعوت دیتی ہے، اس چیز کی طرف دعوت دیتی ہے جو ہمیشہ کے لیے فنا ہو جانے والی ہے، جو کبھی باقی رہنے والی نہیں ہے، اور اس دنیا تم کو اس چیز کی طرف پکارتی ہے جو ٹینشن کی چیزیں ہیں، پرابلمز کی چیزیں ہیں، وریز کی چیزیں ہیں، لیکن تم اس کی طرف دوڑ کے جا رہے ہو، تم اس کی طرف بھاگ کر جا رہے ہو۔ یہ اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، یہ معصیت کا جذبہ ہے، یہ نافرمانی کا جذبہ ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم کوشش کرو کہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرو۔ اور مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 پر عمل کرے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان، اگر مومن ہو، اے صاحبان ایمان کنڈیشن ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر یعنی اماموں کی اطاعت کرو۔ یقیناً اولی الامر سے مراد بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ تو ظالم ہوتا ہے، بادشاہ تو گناہگار ہوتا ہے، بادشاہ تو فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ ایسے بادشاہ کی عبادت کی طرف یا اطاعت کی طرف قرآن دعوت کبھی نہیں دے سکتا کہ گناہگاروں کی اطاعت کرو، گناہگاروں کو اوبے کرو، نہیں۔ امام معصوم کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ تم امام معصوم کو اوبے کرو، بڑی تاکید کے ساتھ دعوت دی گئی ہے، اوبے کرو، اطاعت بار بار۔ امیر المومنین نہج البلاغہ پڑھیے، آپ واقعی آپ سے درخواست ہے، التجا ہے، نہج البلاغہ پڑھتے رہیے، بچوں کو پڑھاتے رہیے، گھر میں نہج البلاغہ کا سیشن رکھیے، دیکھیے کیا لکھا ہے اس میں۔ مولا کائنات کتنا تاکید کرتے ہیں، دینکم، تمہارا دین، اس کا خیال رکھو، اپنے دین کا خیال رکھو، دین کو مت چھوڑو۔ ہم نے نہج البلاغہ کے بجائے ٹی وی کو لا کے رکھ دیا۔ اب جتنی اطاعت ہوتی سب اسی کی ہوتی ہے، اب بچوں کو اسی کی تعلیم دی جا رہی ہے، جتنی حرام کاریاں سب کی تعلیم ہو رہی ہے۔ یہاں تاکید ہے کہ محنت کرو، عمل کرو، کام کرو۔ اگر علم ہے تو عمل ضروری ہے، اور یاد رکھیے یہ عمل ایسی چیز ہے کہ قیامت کے دن یہ بہت کام آئے گا، بہت زیادہ۔ اور انسان جو 70 سال، حدیث میں لکھا ہے کہ جو 70 سال کی جس کی عمر ہے، 70 سال کی عمر میں مر گیا، یہ حدیث کے جملے ہم خالی کانسیپٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہ پیدا ہوتے ہی ساتھ اس نے اللہ کی عبادت شروع کی اور عمل کرنا شروع کیا، اور جب آخری سانس لی اس نے یعنی دم توڑا، تو اس وقت تک وہ عمل کرتا رہا، لگاتار اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور 70 سال میں اس نے ذرا سا بھی گیپ نہیں دیا، لگاتار عبادت کرتا رہا، کبھی بھی اللہ کو ڈیزوبے نہیں کیا۔ حدیث میں لکھا ہے قیامت کے دن وہ بھی سوچے گا کہ میں پھر سے مر جاؤں اور دنیا میں جاؤں تاکہ کچھ اور اعمال کروں، وہ اعمال بھی اس کو کم لگیں گے۔ اتنی امپورٹنس۔ لیکن لاسٹ پوائنٹ آج کی کہ جو کام کرے اچھے سے کرے، جو کام کرے، یہ اہل بیت کی تعلیمات ہے، جو کام کرے اچھا کرے۔ یعنی سرچ فار ایکسلنس ہمارے ہاں 1400 سال پہلے سکھائی گئی تھی۔ سرچ فار ایکسلنس، ہر کام کو اچھے سے کرے یا تو پھر نہیں کرے تو پھر اچھے سے کرے، کوشش کرے کہ جتنا بیسٹ ہو سکے۔ اور یہ چیز ایسی ہوتی ہے جو انکلکیٹ کی جاتی ہے، جو ٹرین کی جاتی ہے۔
سکھایا جاتا ہے بچوں کو. مثلا مثال کے طور پر ایک خالی مثال دیتے ہیں. بچہ گھر میں گھسا, اسکول سے آیا, اس نے کیا کیا, بیگ اٹھا کے پھینکا ایک کونے میں. جوتا ایسے اتارنے کی زحمت کون کرے گا؟ تو یوں ایسے کک کیا تو جوتا ایک کونے میں, دوسرا جوتا دوسرے کونے میں. یہ بچے سب سمجھتے ہیں ان باتوں کو. ماں باپ دیکھتے ہیں, ہنستے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بچہ ہے کر لینے دو. لیکن ایکچولی یہ ٹریننگ غلط ہو رہی ہے. بچوں کو سکھائے بیٹا یہ بیگ رکھنے کی جگہ نہیں ہے, بیگ یہاں رکھو. یہ جوتا اتارنے کی جگہ نہیں, جوتا یہاں اتارو. یہ چیز ہے, اس کو اس طرح کرو. ایکسلنس سکھائی جاتی ہے اور اس کو اس بات پہ راضی کرے کہ کوئی بھی چیز اس کو ایکسلنس سے کم. یہ لاسٹ ہمارا جو پوائنٹ تھا پورے تقاریر کا, جو پورا جس تھا, جو پورا نچوڑ, وہ اس پوائنٹ میں ہے کہ اگر مومن ہے تو ایکسلنٹ مومن, اگر ٹیچر ہے تو ایکسلنٹ ٹیچر, اگر اسٹوڈنٹ ہے تو ایکسلنٹ اسٹوڈنٹ, اگر ڈاکٹر ہے تو ایکسلنٹ ڈاکٹر, اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے تو ایکسلنٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اگر پروفیسر ہے تو ہر چیز میں ایکسلنس. اور یہ تعلیمات کس کی ہے؟ یہ رسول و آل رسول کی تعلیمات ہے. ہر چیز میں بیسٹ بننے کی کوشش کرو. پیغمبر سعد ابن معاذ کی قبر میں اترے, سعد ابن معاذ کی قبر میں اترے, اور اترنے کے بعد انہوں نے قبر کو بہت اچھے سے جمایا, قبر کو کہ اینٹیں رکھی اور اس کو اچھے سے اینٹ کو چنا. پیغمبر نے خود اپنے ہاتھوں سے اور خوب اچھے سے جمایا. سعد کو دفن کیا, اس کے بعد مٹی کو اچھے سے جمایا, ایک دم لیول کیا اور خوبصورت طریقے سے پوری قبر کو بنایا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ, ابھی تھوڑی دیر میں یہ باڈی, یعنی چند دنوں میں یہ ختم ہو جائے گی باڈی, یہ باڈی یہاں بچنے والی نہیں ہے. یہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں, یہ حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں. یہ باڈی ابھی ختم ہونے والی ہے, تو آپ کیوں اتنی محنت اس کے پیچھے کر رہے ہیں؟ جیسے ہم لوگ نہیں کبھی لٹا دو, دفنا دو مٹی, چلو جلدی بھاگے, کہ ایسا نہیں ملک الموت ہم ہی کو لے کے چلے جائیں. یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے نا, قبرستان میں بہت ڈر لگتا ہے. یا رسول اللہ آپ اتنا محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی محنت نہیں کی جاتی. پیغمبر نے کہا نہیں, میں جانتا ہوں کہ ابھی یہ جسم چند دنوں میں یہ ختم ہو جائے گا, میں جانتا ہوں کہ جس کو دفنایا وہ رہے گا نہیں, لیکن میں یہ تم کو سکھانا چاہتا ہوں کہ جو کام کرو اچھے سے کرو, جو عمل کرو اچھے سے کرو, چاہے جتنا معمولی ہی عمل کیوں نہ ہو اور چاہے جتنی تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو, لیکن جب بھی کوئی کام کرو تو اچھا کرو, اچھے سے کرو. کبھی کسی کو یہ نہ سمجھو, جیسے اسٹوڈنٹس لوگ, مثلا اگر ہم مدرس ہیں تو اگر ہم اپنے سمجھیں گے ارے ہمارے اسٹوڈنٹوں کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے, تو بغیر تیاری کے درس میں چلے گئے. ان بچوں کو ابھی کیا, ان کے لیے کیا تیاری کرنا, ٹھیک ہے چلو. نہیں, جو کام کرو اچھے سے کرو. تو خاص کر خطاب جوانوں سے ہے, ینگسٹر سے ہے, بچوں سے ہے کہ ہر کام اچھے سے کرو, چاہے دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام ہو, ہر چیز میں ایکسل کرو. کسی چیز میں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں کوئی تمہارے آگے نکل جائے, کسی بھی چیز میں کوئی تمہارے آگے نہ نکلنے پائے, تمہارے پیچھے ہی رہے دنیا والے. دنیا کی لیڈرشپ تمہارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے, تمام دنیا کی ہر میدان میں لیڈرشپ تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے صرف ایک شرط ہے, اور یہی چیز آپ دیکھیے کہ انسان دنیا کے تمام غم بھول جاتا ہے, لیکن کربلا کا غم ایسا ہوتا ہے کہ کربلا کے غم کو بھول نہیں پاتا. کیوں نہیں بھول پاتا؟ کیونکہ حسین نے ایسی قربانی دی, اور یہ ایکسلنس کا پیغام ہے قربانی کے میدان میں, کہ حسین سے پہلے نہ کسی نے قربانی دی, نہ قیامت تک کوئی ایسی قربانی دے سکتا ہے.
اور یہ واقعہ صرف 10 محرم کا نہیں ہے، یہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جب عالم انوار میں نورانی دنیا میں اللہ نے اپنے دین کو تمام انبیاء کے سامنے رکھا اور کہا یہ میرا دین ہے، اس کو کون بچائے گا؟ تو ابراہیم لے کر آئے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور کہا کہ پروردگار میں اپنے اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں تیرے دین کے لیے، تاکہ تیرا دین باقی رہے۔ یہ عالم انوار کی بات ہو رہی ہے، ابھی ابراہیم کی بات قبول بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ آئے اپنے نواسے حسین کے ساتھ اور کہا پروردگارہ یہ ہے حسین، اور یہ تیرے دین کو بچانے کے لیے اپنے اعزاء، اپنے اقربا، اپنے دوست، اپنے یار سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور پروردگارہ صرف اتنا ہی کافی نہیں، یہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ اگر تیرا دین بچانے کے لیے اس کی بہنوں کی اور اس کے دیگر بیویوں جو خاندان کے جو حرم ہے، اگر ان کی چادریں چھن جائیں تو چادریں چھنوانے کے لیے تیار ہے، صرف اگر تیرا دین باقی رہے۔ ہاں عزادارو، یہ حسین ابن علی تھے، یہ حسین ابن علی تھے کہ اصغر جب شہید ہو گئے، اصغر کو دفنانے کے بعد آئے درے خیمے پر اور آواز دی، یا زینبو یا اما کلثوم یا رقیہ یا فضہ یا سکینہ علیکن من السلام، سب کو سلام ہو، میرا آخری سلام۔ بس جیسے ہی زینب کے کانوں میں آواز گئی، زینب تڑپ گئی، آئی در خیمے پر، سوال کیا بھیا استسلمتا للموت، کیا آپ موت کے لیے تیار ہو گئے؟ کیا آپ مرنے کے لیے آمادہ ہو گئے؟ حسین نے کہا کہ کیف لا یستسلم للموت من لا معین لہ ولا ناصر، وہ موت کے لیے کیسے آمادہ نہ ہو کہ جس کا اب نہ کوئی معین ہے، نہ کوئی ناصر ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، نہ کوئی ساتھی ہے۔ زینب نے کہا بھیا اگر آپ کا کوئی ساتھی نہیں، ارے بہن زینب تو زندہ ہے، ارے میں آپ کی مدد کروں گی۔ حسین نے کہا بہن اگر تم میری مدد کرنا چاہتی ہو تو مجھے میرے لال سید سجاد کے پاس لے چلو۔ زینب نے بھائی کا بازو تھاما اور سید سجاد کے پاس لے کر آئی۔ سید سجاد غش کے عالم میں تھے، کہا بیٹا سید سجاد ارے آنکھیں تو کھولو، ارے دیکھو کون آیا ہے۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، کہا بھوپی اماں کون آیا ہے؟ کہا دیکھو تمہارا بابا آیا ہے۔ سید سجاد نے پہچانا نہیں کہ بھوپی اماں کہاں ہے بابا، کہاں ہے میرا بابا؟ حسین نے کلیجے سے لگا لیا، ارے سید سجاد تم کیسے پہچانو گے؟ حسین زخموں سے چور تھے، سر سے لے کر پیر تک اتنے زخم تھے اور اتنا خون نکل چکا تھا کہ مقتل کا ایک جملہ سن لیجئے کہ حسین کے پورے جسم پر زخم تھے، خون نکل چکا تھا، جس کی وجہ سے اب جسم زرد ہو چکا تھا، پیلا پڑ چکا تھا، حسین کے پھیپڑوں کا پانی سوکھ چکا تھا۔
حسین کے جسم میں اب پانی نہ بچا تھا، اب حسین کا جسم پورا زرد ہو چکا تھا۔ سید سجاد کو کلیجے سے لگایا، سید سجاد نے کہا بابا ارے یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی، پھوپھی اماں مجھے اٹھائیے، مجھے سہارا دیجئے، میں اپنے بابا کی نصرت کروں گا۔ حسین نے روک لیا، بیٹا یہ تمہارا جہاد کا مقام نہیں ہے، ارے تمہاری جہاد کی منزل تو کوفہ اور شام کی بازاریں ہوں گی، بیٹا بہت صبر کرنا، اور بیٹا جب تم شام کے قید خانے سے رہا ہو کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا اے میرے چاہنے والوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب اور مسکین کو دیکھنا تو میری غربت اور میری مسکینی کو یاد رکھنا، میری بے کسی کو یاد رکھنا۔ حسین رخصت ہوئے، آئے میدان کی طرف، ایک مرتبہ نظر کی، ایک مرتبہ فرات کی طرف نظر کی، آواز دی اے میرے ساتھیوں اب کون ہے جو تم میں سے مجھے سوار کرے گا؟ ایکم یقدم جوادی، کون ہے جو میرے راہوار کو لائے گا؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ حسین نے آواز دی یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، ارے میرے شیرو، ارے میرے بہادروں، مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انادیکم فلا تجیبونی، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، ارے میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو، میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو، بس عجب نہیں کہ لاشیں تڑپ گئے ہوں، آقا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ایسی 70 جانیں آپ پر قربان ہو۔ بس حسین آواز دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا، بہن نکلی باہر، کہا بھیا گھبرائیے مت، زینب سوار کرے گی، رو لیجیے عزادارو، آج آخری مجلس ہے، 25 محرم ہے، امام زمانہ کو پرسا دیجیے، امام زمانہ کو شہدائے کربلا کا پرسا دیجیے، زین العابدین کا پرسا دیجیے، بی بی زہرا کو پرسا دیجیے، یا آسون کو پیش کریے۔ زینب نے سوار کیا حسین کو، قیامت کی منزل تھی، زینب نے سوار کیا، حسین سوار ہوئے، اتمام حجت کے لیے 3 حملے کیے۔ جب پہلا حملہ کیا فوج پر تو مقتل کا جملہ ہے کہ فوج جا کر قادسیہ کی دیوار سے ٹکرا گئی۔ پھر دوسرا حملہ حسین نے فرات کی طرف کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ فوجوں کو چاک کرتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچ گئے، ترائی تک پہنچ گئے، اور یہ کہتے رہے ارے تم نے میرے عباس کو مارا، ارے تم نے میرے اور محمد کو مارا، ارے تم نے میرے علی اکبر کو شہید کیا۔ حسین کہتے جا رہے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے عباس ارے اٹھو، میں نے تمہاری جنگ دیکھی تھی، آج تم میری جنگ دیکھ لو، عباس میری جنگ دیکھو۔ یہ کہہ کر حسین واپس پھر آئے، اور پھر تیسرا حملہ جیسے ہی کیا ویسے ایک مرتبہ ندائے آسمانی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ، تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے اور تو تیرے پروردگار سے راضی ہے۔ حسین نے جیسے ہی یہ آواز سنی تلوار کو میان میں رکھا۔ اب یہاں سے میں امام زین العابدین کے جملے پڑھوں گا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرے بابا نے تلوار کو میان میں رکھی تو کسی نے نیزہ چبھایا، کسی نے تیر برسائے، کسی نے پتھر مارے، اور اس طرح امام گھوڑے سے زمین کربلا پر آنے لگے۔ کربلا میں ایک مرتبہ یہ ندا گونجی، بس
میں اپنے لفظوں میں نہیں کہوں گا، میر انیس کے جملے سن لیجئے کہ میر انیس کہتے ہیں کہ زہرا کی آواز فضائے کربلا میں گونجی کہ 2100 ہے زخم، 2100 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ بس حسین گرے، زینب خیمے سے باہر آئی، اب جو آئی تو کہیں بھیا نہ دکھا، فضائے کربلا میں آواز زینب کی گونجی، یا حسین اے میرے بھیا، اے میرے بھیا، کہیں حسین دکھائی نہ پڑے۔ مقتل کا جملہ ہے کہ زینب ایک اونچائی پر آئی جسے آج قلعہ زینبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس اونچائی پر آئی تو ایک ایسا منظر دیکھا جو اللہ کسی بہن کو نہ دکھائے۔ دیکھا کہ بھائی سجدے میں اور لعین خنجر لیے کھڑا ہے۔ ارے زینب کے کچھ سمجھ میں نہ آیا کیا کرے، تو ایک مرتبہ آواز دی، اے پسر سعد، ارے تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا قتل کیا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ بس جیسی حسین کے کانوں میں زینب کی آواز آئی، حسین نے کوشش کی کہ اٹھ کر کہے زینب واپس جاؤ، حسین اٹھ نہ سکے، زمین کربلا پر گر گئے، اتنی طاقت نہ تھی کہ حسین اٹھ سکے۔ دوسری مرتبہ پھر کوشش کی، پھر گر پڑے۔ تیسری مرتبہ حسین نے ہاتھوں سے اشارہ کیا، بہن زینب خیمے میں جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ یہ حسین کی غیرت تھی کہ اس بات کو گوارا نہیں کر رہی تھی۔ زینب خیمے میں واپس جانا شروع کی، آہستہ آہستہ خیمے کی طرف زینب کے قدم بڑھ رہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں قیامت کی منزل ہوگی، قیامت کی منزل ہوگی، زینب کا ایک ایک قدم۔ اب جیسے ہی زینب نے خیمے میں قدم رکھا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سورج کو گہن لگا، آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین، الا ذبح الحسین۔ زینب نے سوال کیا، بیٹا سید سجاد یہ کیسی آواز ہے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ جیسے ہی زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا منظر دیکھا کہ امام کا سر نیزے طویل پر بلند ہے۔ امام نے زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پروردگارا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارا جو لوگ پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو غریب الوطن ہیں ان کو غریب لوٹا دے۔ پروردگارا ہماری اس تھوڑی سی اس قلیل عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگارا اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اسے درگزر کر دے۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ کہ ہمیں دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما۔